بزرگان محترم، چونکہ وقت تبدیل ہو گیا ہے لہذا اب سے انشاءاللہ مجلس جو ہیں وہ مغرب کے بعد ہوا کرے گی، اور کچھ ہفتے بعد پھر عصر بعد انشاءاللہ، جب عصر کی جماعت 7:15 یا 7:45 کو ہو جائے گی تو کچھ ساتھی یقیناً ابھی کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، تو بہرحال آپ کو قربانی دینی ہے کہ ایک ہے جسم کا کھانا، تو جسمانی کھانا چھوڑ کر روحانی کھانا وہ کھانا ہو تو اس کے لیے یہاں بیٹھنا ہوگا۔ بہرحال آج ہمارے محترم و مکرم عارف بھائی جو ہیں وہ بھی موجود ہے اور بڑے عرصے بعد نظر آئے، ماشاءاللہ انڈیا سے تشریف لا چکے ہیں، تو ایک شعر ان کی نظر ہے کہ آج کی مجلس میں ایک بات قابل تعریف ہے، آج کی مجلس میں ایک بات قابل تعریف ہے کہ ہماری اس مجلس میں موجود پھر سے بھائی عارف ہے اور شیخ زمن ماشاءاللہ حرمین شریفین کے سفر سے واپس آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو بے حد مقبول فرمائے، اور جو بھی انہوں نے وہاں دعائیں کی، عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو شرف قبولیت بخشے۔ اب ان کے لیے تو ہم یہی کہیں گے، چونکہ ہمارے شیخ عوے صاحب کہ شیخ زمن پھر سے آ گئے ہیں اور مجلس پہ پوری چھا گئے، تو بہرحال ایک منظوم کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آئے دنیا میں بہت سے پیمبر، آئے دنیا میں بہت سے پیمبر، مگر آقا کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آئے دنیا میں بہت سے پیمبر، مگر آقا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سی جالیاں ہیں مگر، دنیا میں بہت سی جالیاں ہیں مگر، روضے سے بڑھ کر کوئی جالی نہیں ہے۔ وہ ہوگا دارین میں ناکامیاب، وہ جس نے بات حضور کی مانی نہیں ہے۔ وہ ہوگا دارین میں ناکامیاب، جس نے بات حضور کی مانی نہیں ہے۔ وہی کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے، وہی کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے، یہاں چلتی اپنی منمانی نہیں ہے۔ جس بات سے ہو دل کسی کا زخمی، جس بات سے ہو دل کسی کا زخمی، وہ بات زباں پہ لانی نہیں ہے۔ وہ ہوگا آخرت میں بے حد پشیماں، وہ ہوگا آخرت میں بے حد پشیماں، جس نے قدر زندگی کی جانی نہیں ہے۔ سلام دین کی ساری ہی باتیں ہیں سود مند، سلام دین کی ساری ہی باتیں ہیں سود مند، کوئی بات بھی ہوتی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حج کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے، مشہور حدیث ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ بنی الاسلام علی 5، ہاں یہ روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات عارف بھائی حدیث پاک میں آقا نے فرمائی،
حضرت فرماتے تھے شبیر چچا کہ قرآن کریم کی ترتیب بھی وہی ہے. کیسے؟ سورہ فاتحہ کو آپ الگ کر دیں. عام طور سے ہم بولتے بھی ہیں کہ قرآن کریم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم، ہے نا. آپ سے اگر میں پوچھوں، ہمیں بچپن میں استاد جی یاد کراتے تھے کہ پارے کے نام بھی یاد کراتے تھے، ہے نا، کہ الف لام میم سیقول تلک الرسول لن تنالوا والمحصنات. تو بہرحال کتنے پارے؟ ہاں 30 پارے. تو کہتے بولو، تو الحمدللہ بولتے تھے ہم کہ الف لام میم بولتے تھے؟ الف لام میم بولتے تھے نا، الف لام میم سے. ہاں سورہ فاتحہ دیباچہ ہے، خلاصہ ہے قرآن کریم کا. یہ کسی پارے کا جز نہیں ہے، یہ الگ سے پورا خلاصہ ہے، پہلے بیان کر دیا، جس کو سمری کہتے ہیں نا، کہ سمری ہے. قرآن کریم شروع ہوتا ہے الف لام میم سے. اور قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے. کیا ہے؟ ہدایت نامہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور شروع میں بھی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ تو ہدایت نامہ ہے. اب تو کیا آ چکا ہے، وہ نیویگیشن اور کیا بولتے ہیں، سیٹلائٹ، ایسا بھی کچھ بولتے تھے نا، وہ آ گیا ہے. اس سے پہلے پرانے دور میں آپ ذرا چلے جائے تو نورانی بھائی کیا ہوتا تھا، جو منی کاب والے ہوتے تھے یا کسی کو یہاں سے مانچسٹر جانا ہے، بلیک بن جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو ان کے پاس بک ہوتی تھی جس کا نام ہوتا تھا A to Z. وزن کیا صحیح ہے نا، A to Z. وہ A to Z وہ میپ ہوتا تھا. تو اس میپ کے سہارے اور اس کو دیکھ کر آدمی کیا ہے، اپنا سفر ہے بھائی احمد، وہ طے کرتا تھا اپنا سفر، کہ اس کے مطابق چلنا ہے. اور جو میپ میں دکھایا گیا ہے A to Z میں، آدمی اس کا فالو نہیں کرے گا اور من مانی کرے گا تو بھائی اکرم وہ کہاں چلا جاتا تھا؟ بھٹک جاتا تھا نا. ہاں وہ بھٹک جاتا تھا غلط راستے پر. تو اسی طرح یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت نامہ ہے، یہ روڈ میپ ہے کہ زندگی کا سفر جو ہمارا شروع ہوا ہے یہ آخری سانس پہ ختم نہیں ہو جائے گا. اسی لیے دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے. کسی کی وفات ہوتی ہے تو مختلف الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں چودھری صاحب. ایک جملہ کیا بولا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کا آج کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. بولتے ہیں نا انتقال ہو گیا. انتقال کا کیا معنی؟ جزاک اللہ. ہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یعنی منتقل ہونا، وہ ختم نہیں ہو گیا. دیکھیے اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اشرف بھائی نماز میں جو اللہ اکبر ہے اس کا نام کیا ہے؟ تکبیرات کا 2 نیم ہے. پہلی جو تکبیر ہے عارف بھائی اس کا کیا نام؟ ارے کہاں انتقالیہ ہے، تکبیر ہے. صلاح الدین بھائی آپ اپنی صلاحیت ظاہر کریں، کیا نام ہے اس کا؟ ہے نورانی بھائی تکبیر تحریمہ. ہاں تکبیر یعنی اللہ اکبر. تحریمہ کا معنی کہ اب تک کچھ چیزیں، کچھ کام، کچھ باتیں، کچھ اعمال حلال تھے، اب وہ شارٹ ٹرم کے لیے، کچھ وقت کے لیے، شارٹ پیریڈ کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. چلنا اب تک کیا تھا؟ حلال تھا. نماز شروع کی تو اب حرام ہو گیا. کھانا کیا تھا؟ حلال تھا. جیسے ہی اللہ اکبر کہا وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. اسی لیے مسئلہ ہے، یاد رکھو. بعض مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہاں کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ گھروں میں بھی اسٹوریج اور منہ میں بھی اسٹوریج بنا رکھی ہے. منہ میں بھی اسٹوریج ہے. اور اگر بریانی ہو، پیزا ہو، ایسا کچھ کھا کے آیا ہو اور وہ یہاں اور رہنے دے دے کہ میں پڑی رہا دیں گے، پڑے رہو کام آ ہے تو وہ نکال کے پھینکتا نہیں ہے.
ہاں نکال کے پھینک. ارے بازا تو عجیب، یعنی ذرا کراہت بھی ہوتی ہے. میری طرف دیکھو، یوں نکالیں گے، اچھا یہ تو ابھی برابر ہے، پھر منہ میں رکھیں ہاں اس کو چھوڑتے نہیں. کنجوس مکھی چوس. مکھی چوس کیوں بولتے ہیں پتہ ہے؟ اس کو اسی لیے بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بنیا تھا اور بنیا کے ہاتھ میں گلاس تھا، گلاس کے اندر کوئی مشروب تھا، مشروب کے اندر مکھی گر گئی. اب مکھی جب گر گئی تو تھا کنجوس. ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، بیان کیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایسا ہی ایک بخیل آدمی تھا، بیمار ہوا، اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا، تو لڑکے سے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس جا کر آؤ کہ علاج پہ کتنا خرچہ ہوگا. تو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس، بتایا کہ اتنا خرچہ ہوگا. تو کہ اچھا اب جو ہے انتم سنسکار کرنے ہیں، اگر میں علاج نہیں کرواتا مر گیا تو کتنا خرچہ ہوگا؟ تو کہا اتنا. تو اب ڈاکٹر کی فیس اور خرچہ زیادہ تھا، مر جائے تو انتم سنسکار جو ہیں اس میں کم تھا. تو کہنے لگا کہ میں مرنے کو گوارا کرتا ہوں، علاج نہیں کراؤں گا، یہ سستا ہے. تو کیا ہے، بازا اتنا جو ہے وہ بخیل ہوتے ہیں. تو وہ مکھی گر گئی تو اس نے کیا کیا، مکھی کو نکالا اور دیکھنے لگا کہ ہاں اس پہ تو ابھی کچھ مشروب کیا ہے، اس کا حصہ لگا ہوا ہے. تو پھینکا نہیں، اس نے منہ میں لیا، اس کو چوسا، اور چوسنے کے بعد پھر پھینکا اس کو. تو کسی نے دیکھ لیا تو اس کو کہا کہ کنجوس مکھی چوس. وہاں سے کیا ہو گیا، یہ مکھی چوس جو ہے شبی چچا وہاں سے آیا ہے. تو خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں خود بھول گیا، بولو کیا کہہ رہا تھا؟ انتقال، جزاک اللہ. تو ہاں مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ اسٹوریج، جزاک اللہ، کہ وہ اندر ہے. چنا جو ہوتا ہے نا، چنا اگر چنا جتنا ہوتا ہے اتنی مقدار یا اس سے زائد کسی نے منہ میں، داڑھ میں، دانت میں رہ گئی تھی اور باہر نہیں نکالا، میری طرف دیکھو، اندر ہی اندر یوں کیا اور اس کو کھا گیا، نماز کے اندر نماز گئی. کیوں؟ نماز میں کھانا ممنوع ہے، نماز میں کھا نہیں سکتے، نماز میں کھانا ممنوع ہے. اگر چنے سے کم مقدار کھا لی تب تو نہیں گئی، لیکن چنے کی مقدار یا اس سے زائد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سحری میں جو کچھ کھایا تھا فجر کی نماز میں کھاتے رہو، اس سے کم ہے نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. مسئلہ اپنی جگہ لیکن کھانا نہیں ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ لو، چنے کی مقدار سے کم تھی کوئی چیز منہ میں، تل جو ہوتا ہے، تل جس کو ہم بولتے ہیں، وہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہے نا. ہاں اگر اتنی مقدار رہ گئی اور کسی نے نماز کی حالت میں یوں باہر نکالا، اب یہ چنے سے کم ہے، ایک دم تل کی مقدار، پھر کھا لیا، اب تو گئی. وہ چنے کا مسئلہ اندر ہی اندر سارٹ آؤٹ کیا ہے تو ہے، لیکن باہر نکال کر پھر تو کیا ہے، ختم، کیونکہ کھانا نہیں ہے. روزے میں بھی ایسا ہی ہے، روزے کا معاملہ بھی کیا ہے، ہاں کہ وہ اندر دانت میں رہ گیا تو اس کو کیا کر دو، پھینک دو، اس کو کھانا نہیں ہے. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا وہ تکبیر تحریمہ ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہو گئی. اچھا اب ہم قیام کی حالت میں تھے، قرات پڑھ رہے تھے، ہم کہاں جائیں گے، رکوع میں. اس کے لیے بھی ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہاں، اور پھر کہاں گئے، سجدے میں اللہ اکبر، واپس پھر بیٹھے اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر. یہ جتنی تکبیرات ہے پہلی تکبیر کو چھوڑ کر ان تمام تکبیرات کا نام کیا ہے، تکبیرات انتقالیہ. کیوں کہ جب ہم کو اپنی پوزیشن چینج کرنی تھی، ایک پوزیشن میں ہم تھے تو دوسری پوزیشن میں گئے، کھڑے تھے اب کہاں گئے، رکوع، پوزیشن کیا ہو گئی، چینج ہو گئی، اس لیے اللہ اکبر کہا. پھر کھڑے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہیں، اور کیا ہے، سجدے کے لیے گئے، پوزیشن چینج ہوگی نا، اللہ اکبر. اس لیے اس کا نام انتقالیہ ہے کہ یہ پوزیشن چینج ہوتی ہے.
تو دیکھیے آدمی تکبیرات انتقالیہ بولا، وہ زندہ ہے، لیکن ایک جگہ ایک رکن سے کیا ہے دوسرے رکن کی طرف، مرنے والے پر بھی بولا جائے گا انتقال ہو گیا، یعنی آدمی فنا نہیں ہوتا۔ ہاں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دعا کرے مجھے یاد آ جائے، اس میں اسی بات کو علامہ نے کہا ہے کہ غافل سمجھا ہے زندگی کو، غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے صبح زندگی شام دوام زندگی۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ غافل جو ہیں، یعنی جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، دوبارہ مر کر اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ تو یہ سمجھا ہے کہ سانس ختم ہوئی تو کیا ہے زندگی ختم ہو گئی۔ فرمایا غافل یہ سمجھا ہے، مومن یہ نہیں سمجھتا، یہ اختتام زندگی نہیں ہے، ہاں یہ تو شام زندگی یا صبح دوام زندگی۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انتقالیہ، اس کا نام کیا ہے، مومن انتقال کرتا ہے، تو مجھے اور آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے جو رہنما ہے، جو ہدایت نامہ ہے، جو روڈ میپ ہے، وہ کیا ہے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، کیا ہے؟ قرآن پاک، قرآن کریم ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کا بیان کیا، ذالکل، اس کو سمجھ لو کہ قرآن کریم ہے، تو پہلے ہی ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اگر کوئی اسی میں شک کرے گا، نہیں ایمان سے خارج کا مطلب کیا، پھر وہ سیدھے راستے جا ہی نہیں سکتا۔ اے ٹو زیڈ ہمارے پاس بک ہے اور ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، تو آدمی پہنچے گا منزل پہ؟ نہیں پہنچے گا۔ تو فرمایا تم کو منزل پہ پہنچنا ہے تو قرآن کریم میں سب سے پہلے کیا لاؤ؟ قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اس لیے قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ الف لام میم کا معنی تو کسی کو نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ گائیڈ ہے، گائیڈ بک ہے، یہ رہنما ہے، یہ روڈ میپ ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا چلو اس کے مطابق اب چلنا ہے، ہاں اے ٹو زیڈ۔ تو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حکیم صناعی علیہ الرحمہ، یہ بات بھی خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مفہوم یہ ہے حکیم صناعی علیہ الرحمہ، کہ ہمارے لیے قرآن بس ہے، ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے؟ قرآن بس ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، اجماع کی ضرورت نہیں، قیاس کی نہیں، وہ سب اس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ سمجھ آیا کہ وہ شامل ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا قرآن بس ہے، کیسے؟ اب سورہ فاتحہ کو ملاؤ۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ کے اعتبار سے پہلا لیٹر شروع ہوتا ہے کیا ہے؟ نہیں، ہاں جزاک اللہ، بسم اللہ۔ آپ کو الحمدللہ نہیں ملے گا، آپ قرآن کریم کھول کر دیکھنا تو پہلے کیا لکھی ہوئی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لیٹر کیا ہے؟ با۔ قرآن کریم ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر، آخری لیٹر کیا ہے؟ سین ہے نا، من الجنۃ والناس، سین ہے۔ تو حکیم صناعی علیہ الرحمہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بس ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بس، یعنی کافی ہے۔ قرآن بس ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مزاج کے اعتبار سے فرماتے تھے کہ بندہ یہ کہے گا اس کو الٹ دو بس، اور پھر ہنستے ہوئے فرماتے تھے جو راستے پہ بس جاتی ہے اس کو مت الٹ دینا ہے، ہاں ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، ہیں بھائی احمد؟ تو کیا ہے کہ بس اس کا الٹا بھائی اکرم کرو، کیا ہوگا؟ سب۔ فرمایا قرآن میں سب ہے، قرآن میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے، جو ہدایت کے لیے جس کی کیا ہے ضرورت ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے۔ میں آپ کو حج پہ لا رہا ہوں کہ جو حدیث میں فرمایا 5 چیزیں بنیاد ہے اسلام کی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
شہادت ہے نا، شہادت بھی بولتے ہیں، شہادتین بھی بولتے ہیں، ہاں توحید و رسالت بھی بولتے ہیں، الگ الگ طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو، مفہوم ایک ہی ہے سب کا۔ تو کیا ہے شہادتین؟ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں تھے، مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ایک صاحب نہیں الہ آباد میں تھے، سوری کانپور میں نہیں، الہ آباد میں تھے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک صاحب آئے اپنے گاؤں سے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے ہو کر آئے؟ تو درمیان میں ایک بستی پڑتی تھی جس کا نام تھا محمد پور۔ کیا نام تھا؟ محمد پور۔ اور کہاں پہنچے؟ الہ آباد۔ الہ کا کیا معنی؟ اللہ۔ اسی لیے ان کو چوبھا تو انہوں نے کیا نام بدل دیا، کیا رکھ دیا؟ پریاگ راج۔ میں نے کہا چاہے تم پریاگ راج، ابھی بھی لوگوں کے دل پر جو نام کر رہا ہے راج وہ الہ آبادی ہے۔ آج بھی لوگوں کی زبان سے الہ آبادی نکل رہا ہے، چاہے ان الذین آمنوا ہو چاہے دوسرے ہو، تو الہ یعنی اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد پور سے آیا یا محمد آباد، ایسا کچھ تھا، دو میں سے کچھ ایک۔ تو حضرت کی طبیعت تھی، کہا کہ ہاں ہاں بھائی بالکل، اللہ تک پہنچنا ہے تو درمیان میں محمد ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، تو درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہے۔ الہ آباد تبھی پہنچو گے جب محمد آباد سے ہو کر آؤ گے، تو اللہ تک تبھی پہنچو گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے۔ ہاں تو ایمان۔ اب دیکھیے آپ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کا بیان اور قرآن کی صفت کہ وہ کیا کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، حافظ امتیاز جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، تو وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے چونکہ مجھے کچھ آیات سنانی ہے آگے۔ تو دیکھیے آپ، الذین یؤمنون بالغیب، خالی اتنا حصہ، اس میں کس کا بیان ہے؟ ایمان کا۔ کس کا بیان ہے؟ ایمان۔ ایمان کس کا نام ہے؟ نہیں، توحید و رسالت ہے، شہادتین۔ تو غیب پر ایمان کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو دیکھیے وہاں فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہو گئے۔ تو یہاں ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حدیث پاک میں کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کا ذکر ہے نا، نماز کا بیان ہے۔ اب آیت میں دیکھو حافظ صاحب کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کس کا بیان ہے؟ نماز کا۔ ہو گیا دونوں میں سیم ٹو سیم ہے، ہو گیا نا دونوں میں۔ پھر کیا ہے؟ وَإِيتَاءُ الزَّکاۃ ہے نا حدیث پاک میں کہ زکوٰۃ کا بیان ہے۔ اب دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان شہادتین، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مفہوم یہ ہے عارف بھائی کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے نورانی بھائی کتنا خرچ کرو ہے؟ شبیر چچا تھوڑا سا، کیا فرمایا؟ تھوڑا سا۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ کس کا بیان ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ کہاں سے آیا؟ کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، سمجھو یہاں ایک بات، کوئی آدمی صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو 100 میں سے کتنا نکالنا ہے؟ چلو اور تھوڑا آگے آ جاؤ، 40 میں کتنا؟ 40 پاؤنڈ ہے۔ چلو کوئی صاحب نصاب ہے، 5000 پاؤنڈ ہے اس کے پاس، تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، 5000 پاؤنڈ ہے۔ تو زکوٰۃ کہاں سے شروع ہوگی؟ 10 روپئے سے، 20 روپئے سے، 30 روپئے سے، 40 سے، 50 سے، کہاں سے شروع ہوگی؟ 40 سے ہے نا۔ 40 پاؤنڈ ہے تو کتنی زکوٰۃ نکالنی؟ 40 پاؤنڈ ہے، کتنی نکالنی؟ 1 پاؤنڈ، ایوری 40 پہ کتنی؟ 1 ہے، ہاں 1، 40 روپئے پہ 1 نکالنی ہے۔
80 پہ 2 اور 100 پہ 2.5 پاؤنڈ ہو گیا نا، تو 2.5 پاؤنڈ ہو گیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی آیت سے آیا۔ زکوٰۃ اتنی نکالنی ہے، کچھ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پورا مال دے دو، بلکہ کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ دراصل آیت یوں ہے، قرآن میں آپ کو 2 میم ملے گی، مما، ہر کوئی قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم، اس میں آپ کو کیا ملے گا سعد اللہ صاحب؟ میم ملے گی۔ دراصل یہ 2 میم نہیں ہے، یہاں دراصل ہے من ما۔ کیا ہے؟ من، میم اور نون، اس کے بعد ما ہے۔ اب عربی زبان کے اپنے قواعد ہیں، گرامر ہے، عربی گرامر اور جو اصول ہے اس اعتبار سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تلفظ کیا، اسی طرح اللہ نے نازل کیا، تو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن یہ اصل ہے، ہاں ابھی آپ اس کو من ما مت پڑھنا ہے، پڑھنا آپ کو من ما ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ من ما۔ سمجھ آ گیا اتنا؟ من ما۔ ہاں، نماز کا بھی ٹائم ہوگا، 50 ہو جائے تو بول دینا ہے، عشاء بعد ہو عارف بھائی تو آپ سینچری بھی ماری دے، پر مغرب પછી તો હવે 50 પર બેટ ઉઠાઈને આપણે ઘેર ہے، تو اب جو ہے وہ سعد اللہ بھائی اور کیا ہے صلاح الدین بھائی، ہاں 50 ماننی ہے آج، سینچری نہیں ماننی۔ تو کیا ہے؟ من ما، عربی زبان میں، عربی گرامر میں حافظ امتیاز کو اگر یاد ہو، انہوں نے پڑھا ہوگا، من مختلف معانی کے لیے آتا ہے، ان میں سے ایک مین کا نام ہے تبعیضیہ۔ کیا نام ہے؟ حافظ صاحب اگر یاد آ جائے تو بولو، کیا مطلب تبعیضیہ کا نہیں، بعض، ہم بولتے ہیں نا بعض یعنی کچھ، تھوڑا، ہے نا، بعض، یہ تبعیضیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے، تمہیں ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو۔ کتنا سا؟ تھوڑا سا۔ کیوں؟ یہ مین ہے، اور عربی زبان میں چودھری صاحب مین کس کے لیے آتا ہے؟ ایک معنی تبعیضیہ کہ تھوڑا سا۔ چلے دوسری مثال لیں، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ہے، پہلا رکوع ختم ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ دیکھیے یہاں بھی ایسا ہی، ہاں یہاں آپ قرآن کریم میں دیکھنا، یہاں نون ملے گا آپ کو، نون لکھا ہوا ملے گا یہاں، وہاں تو مین میں نون لکھا ہوا نہیں ملا، 2 میم آ گئے۔ یہاں مین لکھا ہوا ہے لیکن لام پہ کیا ہے؟ تشدید ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تشدید سے پہلے جو لیٹر ہوتا ہے اگر اس پر جزم ہے، سکون ہے، وہ لیٹر پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر 3 لیٹر ہو گئے، میم، نون اور لام، من لسانی وہاں ہے، میم، نون اور میم ہے، نون ہے، لام ہے، یہ لام ہے، یہ لام پر کیا ہے؟ تشدید، یہ نون ہے، نون پہ جزم ہے، سکون ہے، اور ادھر کیا لیٹر ہے؟ میم۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر تشدید سے پہلے اینی لیٹر، اس پہ کیا آ جائے حرکت؟ جزم، سکون، تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے جو لیٹر ہے وہ اور یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے، ادغام ہو جائے گا، ملا دیں گے اس کو، من لسانی۔ کیا ہے؟ من لسانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کیوں تھی آپ کو معلوم ہے، آپ نے سن رکھا ہے، بعد میں بھی لکنت رہی، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ میری زبان میں جو لکنت ہے پوری کی پوری ختم کر دے، بلکہ مین لائے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ کہاں جا رہے تھے؟ یہ دعا کب مانگی ہے؟ جب فرعون کے پاس جا رہے تھے۔ ہاں فرعون، اور اس کی کھوپڑی کیسی تھی آپ جانتے ہیں، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، ہاں 30واں پارہ، کم بخت کہتا ہے کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ جو حقیقی رب ہے میں اس سے بھی بڑا رب ہوں، ہاں اس سے بھی بڑا رب ہوں۔
تو دعا کیا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، کہ میری زبان کی اتنی لکنت دور کر دے کہ میں جو دین کی دعوت، دین کا پیغام فرعون کو پہنچاؤں تو وہ میری بات کیا کرے؟ سمجھ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں مین کہا، مین یہ تبعیضیہ ہے، کتنی کھول دے؟ لکنت اس کی گرا تھوڑی سی، سمجھ آیا؟ تھوڑی سی۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا زکوٰۃ، مما رزقناہم، تو پہلے کس کا بیان آیا؟ ایمان، شہادتیں، نماز اور زکوٰۃ۔ حدیث میں کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور ایک روایت میں حج ہے، ایک میں روزہ ہے۔ ہم روزے والے کو پکڑیں گے کہ چوتھے نمبر پر روزہ۔ اب آپ آ جائیے، پہلا پورا پارہ ختم ہوتا ہے، کہیں بھی روزے کا بیان نہیں ہے۔ اب بیان کس کا ہے؟ دوسرے پارے میں روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا بیان آیا نا، تو یہ کیا آ گیا؟ روزے کا بیان جو ہے وہ آ گیا۔ اور اس کے بعد آپ آگے چلیے تو حافظ امتیاز کیا آتا ہے؟ الحج اشہر معلومات، کس کا بیان آیا؟ حج کا۔ ترتیب ہو گئی۔ اور اگر ہم وہ ترتیب لیں کہ والحج وصوم رمضان، تو پہلے پارے میں زکوٰۃ کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہے نا، بیت اللہ کا ذکر ہے، ہاں تو وہ ہے۔ خیر بہرحال تو قرآن کریم نے بھی حضرت فرماتے تھے کہ یہی ترتیب ہے۔ تو حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حج 5 دن حج ہوتا ہے، وہ تو کب آئے گا؟ آخری مہینے میں، ذی الحجہ میں، اس میں وہ 5 دن جو ہیں وہ حج وہ ہوگا۔ لیکن حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، بئی معنی کہ کوئی آج سے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ حج کا احرام اگر آج کوئی باندھنا چاہے تب بھی کیا کر سکتا ہے؟ باندھ سکتا ہے۔ اور پہلے دور میں سورت سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ہوائی جہاز اتنا عام نہیں تھا، یا یہ کہ تھا ہی نہیں، تو سمندری جہاز سے لوگ کہاں جاتے تھے؟ حج پڑھنے کے لیے۔ اور سورت جو ہے، شہر سورت ہمارا ہے، یہ کیا تھی؟ بندرگاہ تھی۔ یہ کیا تھی؟ بندرگاہ۔ سورت میں ایک جگہ ہے، یہ ہمارا بھائی احمد اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا نام ہے مکئی پول۔ اب وہاں لوگ جاتے ہیں تو چونکہ جب وہ مکئی ڈوڑانی سیزن ہوئے نا، کہہ رہا تھا مکئی ڈوڑا بھی ہیکاتا ہوئی ہے، مکئی ڈوڑانی سیزن میں શું થાય દોરાની ભાઈ મકઈ દોડા જે છે ભાઈ અકરમ તે શેકાતા હોય, તો લોકો એવું સમજે કે अच्छा અહીંયા મકઈ વેચાય એટલે એનું નામ મકઈ પુલ है। तो वो भुट्टो होता है, तो मक्कई की वजह से नहीं है, ये दरअसल इसका नाम था बाबुल मक्का। क्या नाम था? फिर चेंज हो गया, हम बोलते थे मक्का पुल। और मैं कहा करता हूँ कि गुजराती जहाँ हुजी कोई नाम ने बगाड़े नहीं, इन्हें खाવાનું હજમ नहीं થાય હે સાદુલ્લા ભાઈ। હા, જબ તક ગુજરાતી નામ નહીં બિગાડતા, આપણે તો કોઈનું નામ જો ઇન્ડિયામાં તમે જઈને જો અમારા ગમ્યું સુલેમાન તો હું કે પેલો હલમાન કઈ ગયો हलमान है, हाँ हुलेमान भी डायरेक्ट हलमान, तो स ने ह ने तीमा भी हु ने ह थी बदली दीधो है कि हलमान आएंगे कहीं आएंगे, बोले ना। तो खैर इस तरीके से जो है वो हम नाम जो वो बदलते हैं। सांप ने हूँ के हाँ हाँ सूरत, हाँ जज़ाकल्लाह, सूरत ने भी हूँ के हाँ शबी चाचा जो बिल्कुल बात सही, सूरत ने के हुरत ने नवसारी ने के नौहारी हैं, बोले ना नौहारी जाने नौहारी। हाँ, हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह का नवसारी में मोठवाड़ में बयान था। हज़रत बयान करने बैठे कुर्सी पर, तो फरमाने लगे कि भाई देखो मैं आपके शहर नवसारी में आया हूँ। क्या है? नवसारी। और मेरा बयान आज पहली मर्तबा है, आप लोग सुन रहे हैं। मुझे पता है आपको मेरा बयान अच्छा लगेगा तो कहेंगे कि वातो कही मौल साहब सारी सारी नवसारी,
اور اگر میری بات پسند نہیں آئے گی تو کہیں گے 9 ساری. سمجھ آیا؟ 9 ساری کہ કઈ અવાજ નહીં ઉઠતો. હે કઈ સવાજ નહીં ઉઠવું એમ કે બયાનના અંદર કે કઈ લેવાનું નહીં ઉઠવું એમ કે બયાનના અંદર. હે તો خیر بہرحال کیا ہے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہیں لوگوں سانپ نے ہانپ کے تو کیا وہ سانپ اگر کسی کے پیچھے بھاگے تو آدمی پی ٹی اوشا سے زیادہ تیز بھاگتا ہے. ہاں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیز بھاگتا ہے. تو اب بھاگتے بھاگتے آدمی تھکتا ہے تو آپ کو گزر میں ہانپ ہانپ دیکھیے ہانپی گયો ہانپ એટલે એનું નામ હાંપ એટલે એનું નામ શું છે હાંપ ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یاد رکھو کبھی ایسا ہو تو کہتے ہیں کہ سانپ کو مات دینا ہو وہ تو کیا ہے رینگتا ہے تو ہم دوڑیں گے وہ تو جلدی تو یوں بھاگو. کیسے آڑو آڑو ہے یوں تو وہ سانپ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ اس طرح نہیں جو ہے وہ بھاگ سکتا. ہاں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچھو نے کاٹا ہے. ہاں اور حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ بچھو اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے. مفہوم ہے نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا. سانپ بھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہاں اس سے پناہ مانگی ہے. ایسی چیزوں سے ہمیں سکھایا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوا. حضرت کو سانپ نے کاٹ لیا تھا. کیوں؟ اخیری عمر میں بینائی چلی گئی تھی یا یہ کہ کم ہو گئی تھی. بہرحال جو بھی کچھ ہو کم ہو گئی تھی شاید. تو پھر آدمی بھاگ بھی نہیں سکتا. عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے ہاں میرے استاد جن سے میں نے پڑھا ماضی قریب میں ان کا انتقال ہو گیا. راندیر میں مدفون ہے گورے غریبہ میں. جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد عارف حسن عثمانی آگروی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نواسہ داماد ہوتے ہیں. حضرت کے حالات میں لکھا ہے حیات عارف میں کہ حضرت فرماتے ہیں میں جب پڑھتا تھا مدرسے میں تو اتنی غربت تھی کہ میرے گھر والے مجھے تکیہ تک نہیں دے سکے. تکیہ تک نہیں تھا کہ میں تکیہ لے جاؤں. تو کہاں کہ میں کس پہ سوتا تھا؟ اینٹ پہ. اینٹ ہوتی ہے نا اینٹ. تو کہاں کہ اینٹ رکھی اور اس پہ سعد اللہ صاحب کیا رکھ دیا؟ سر رکھ دیا. کہاں کہ میں سوتا تھا لیکن میری ایک عادت تھی کہ روزانہ صبح میں یہ دعا پڑھ لیتا تھا 3 مرتبہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. تو کہاں کہ کیا ہوا کہ میں تو سوتا رہا اینٹ کے اوپر یہ سر رکھ کر, اور اینٹ کو میں پھر جب اٹھتا تھا تو اینٹ اٹھا کر اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا تھا. تو کہاں کہ جب میں اٹھا اور اینٹ کو اٹھائی تو وہیں بچھو تھا, وہیں سے بچھو بھاگا. تو کہاں کہ جان میں جان آئی اور دعائے نبوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچھو سے میری حفاظت فرمائی. اس لیے حضور نے فرمایا حدیث میں مفہوم یہ ہے جو اس کو صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت شام تک زہریلے جانور سے اور دیگر چیزوں سے اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. اور شام کو پڑھ لے گا تو اسماعیل بھائی کیا ہے صبح تک. تو اس کو اپنا وظیفہ بنا لو. چھوٹی سی دعا ہے زیادہ بڑی دعا نہیں ہے. کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. وہ تو آپ کو یاد ہوگی قل اعوذ برب الفلق پھر من شر ما خلق. تو آدھی دعا تو ویسے یاد ہو گئی. اعوذ سب کو یاد ہوتا ہے. کیا یاد کرنے کا رہ گیا؟ بکلمات اللہ التامہ. تو اس کو کیا کر لیا کرو صبح میں پڑھ لیا کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. خیر وقت ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حج کا بیان بھی اسی طریقے سے قرآن کریم میں آیا ہے جس طریقے سے کس کا آیا؟ حدیث پاک میں. پہلے توحید پھر نماز پھر زکوٰۃ پھر حج اور روزہ یا روزہ اور حج. اور قرآن کریم میں بھی کیا ہے اسی طریقے سے ہے. چلے بہرحال آج اتنا ہی اسی پر جو ہے وہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا مکئی پل تو وہ پھر نام بدل گیا. تو وہاں سے محمدی جہاز چلا کرتا تھا اور ایک کا نام تھا اکبری جہاز. کون سا؟ اکبری جہاز. اس سے لوگ کہاں جاتے تھے؟
حج کرنے کے لیے جو ہیں وہ جاتے تھے۔ اب حج کا بیان انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔ ایک مسئلہ پوچھا ہے وہ آپ کو میں مختصر ڈسکس کر دوں۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی اشہر حج میں عمرے کی نیت سے حرم شریف پہنچ جائے، مثال کے طور پر اس مہینے میں جائے یا آئندہ مہینے میں جائے، اور وہ کہاں پہنچ گیا؟ حرم شریف، اور اس نے ابھی تک اپنا فرض حج نہیں کیا ہے، تو کیا اس پہ حج فرض ہو جائے گا؟ یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا۔ نمبر 1، جن لوگوں نے حج نہیں پڑھا تو ان کو چاہیے کہ یہ 3 مہینوں میں عمرے کے لیے نہ جائے، یا کم از کم 2.5 مہینہ۔ شوال میں عمرے کے لیے نہ جائے، ذی قعدہ میں عمرے کے لیے نہ جائے، اور ذی الحجہ میں عمرے کے لیے نہ جائے جب تک حج ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیں، جیسے سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کتنے دن؟ 5 دن۔ کون سے 5 دن؟ یکم شوال یعنی جو عید الفطر ہے وہ، اور دوسری عید، وہ 4 دن کنٹینیو ہے، 5 دن۔ اسی طرح سال بھر میں 5 دن عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ سال بھر میں 5 دن عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ کون سے 5 دن؟ وہی جو حج کے ایام ہے۔ حج کب سے شروع ہوتا ہے؟ کون سی تاریخ سے؟ 9 سے ہوتا ہے۔ 9 سے ہوتا ہے۔ 9 سے ہوتا ہے۔ سب حج پڑھ کے آئے، سب بھول گئے ہیں، لکھنؤ کی بھول بھلیاں ہیں۔ تو ویسا معاملہ 8 سے ہوتا ہے۔ حج کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8 سے ہوتا ہے۔ ہم مینا جاتے ہیں، پتہ ہے نا، 9 کو تو ہم عرفات جاتے ہیں، تو پہلے ہم کہاں جاتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں نا۔ ہاں، مینا جاتے ہیں۔ تو وہ مینا میں تو 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن ہیں حج کے۔ ان میں عمرے کے لیے جانا مکروہ ہے کہ یہ حج کے دن ہے، وہاں جو ہے وہ نہیں جانا ہے۔ دیکھیں، شریعت نے بعض چیزوں پہ وہ پابندی لگا دی۔ کیوں؟ کہ حج کی ایک اہمیت ہے، ایک فضیلت ہے، اس کا ایک مقام ہے، تو اس لیے جب تک حج فرض نہ ہو عمرے سے روک دیا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ بیت اللہ میں یا تو آدمی حج کے لیے جائے گا یا کس کے لیے جائے گا؟ عمرے کے لیے جائے گا۔ ہاں، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر جانے والے یا تو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے۔ حج کا مقام بتانا تھا، حج کی فضیلت بتانی تھی، حج کی اہمیت بتانی تھی، تو بتلا دیا کہ بھائی چونکہ یہ حج کے ایام ہے خصوصی، لہذا 5 دن نہیں۔ یہ بالکل اس کی ایسی مثال ہے جیسے نفل نماز کو روک دیا گیا۔ نفل نماز کو کب؟ پوری فجر کی نماز، اس میں اور آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فجر میں ہم تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اگر کسی کا طواف ختم ہوا ہے تو 2 رکعت طواف کی بھی نہیں پڑھ سکتے، صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اور اسی طریقے سے عصر کی نماز ادا کر لی تو مغرب تک۔ کیوں؟ یہ 2 نمازوں کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ کس کی؟ فجر کی اور عصر کی۔ تو ہمارے ایک بزرگ مثال دیتے تھے، کہہ کر بات ختم کروں، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ترک سر میں ہوا کرتے تھے، فرمایا اس کی بالکل ویسی مثال جو انڈیا سے، تقریباً سب انڈیا سے ہے، چودھری صاحب اور 1-2 آدمی کو چھوڑ کر، تو انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ریلوے کا نظام ہے، ایک لوکل گاڑی ہوتی ہے، ایک فاسٹ ہوتی ہے، اور ایک سپر فاسٹ ہے نا، 3 طرح کی گاڑی ہوتی ہے۔ جب راجدھانی پہلے سپر فاسٹ تھی، اب تو شاید اور بھی کوئی غریب نواز اور پتہ نہیں کیا گیا۔ انڈیا میں ویسے غریب کو کوئی نوازتا نہیں ہے، اور خاص کر حکومت، لیکن نام رکھ دیا غریب نواز۔ تو کیا ہے؟ سپر فاسٹ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے راجدھانی ہے وہ، جب وہ آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی لوکل ٹرین نہیں گزر سکتی، اور جب وہ گزر جائے اس کے بعد بھی فوراً نہیں، کچھ دیر کے بعد۔ تو فرمایا فرض کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے روک دیا گیا کہ نماز فجر سپر فاسٹ نماز ہے، وہ آئے گی تو اس سے پہلے بھی کوئی لوکل ٹرین نہیں گزر سکتی، اور جب سپر فاسٹ گزر جائے، ویسے حافظ امتیاز لوگ کو لگتا بھی وہ
جب میں چھوٹا تھا میں نے ایسا سنا, پتہ نہیں આપણે કે રાજધાની એટલી ફાસ્ટ એમ કે ટેનિસ બોલ નહીં થાય કે ટામેટું લેવાનું હાથમાં ને આપણે એમ કે મારે ને ટામેટું લાગી નહીં તે પહેલાં તો ગુજરી જાય. પછી મેં સુરત રેલવે સ્ટેશન જઈને જોયું, મેં કે એટલી નલ્લી બી નહીં મળે. મેં કહેવાય છે કે નલ્લી તો લાખવું જોઈએ, એટલી મોટી લાખે ہے. تو خیر بہرحال کیا ہے, سمجھ آ گیا. یہ 5 دن عمرہ کیوں مکرو, کیوں مکرو؟ سپر فاسٹ فرض حج, اس لیے کس کو روک دیا؟ عمرے کو روک دیا. وقت ہو گیا, میں نے اپنے بیان کو بھی روک دیا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.